خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا، کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جیسے کہ رام گری پنڈت، ایسے لوگوں کے بارے میں سید امین القادری صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے، پوری تقریر کی ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ یہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کرنا۔ جو لوگ عاشق رسول ہیں اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ کہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمین کو بدنام کرے۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جس کو گلی کے چھوکرے بھی نہیں پہچانتے، جب وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، حضور کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ریاست کا نہیں، کسی خطے کا نہیں۔ اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے۔ ایک کیفیت یہ ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائیں، دعائیں دیں، اور آپ سب کو سنجیدگی سے سن ہی رہے، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے۔ جملے کی ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر گالیوں کی کلپ آ جائے اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے۔ فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج ان لوگوں کا یہ ہے، اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیچھے ہو تو فراموشی ہے۔ ان کو بھول جاؤ، اب اس کے بعد پھر کیا؟ ان کا علاج کرنے کا اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ کرو، جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں
مصطفیٰ، لیتے تو ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے. اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر سے جنازے ہو، سیاح کی محفل ہو، ڈیجے کی محفل ہو، تصویر کی محفل ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری قسمت بال ہو جائے گی. پتہ چلا کر جوشی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس کا قاسم حبیب اس پورے مذہب میں لا کیجئے. انہیں کا صبح شام جانا کافر پر قیام کیجئے. آئیے اب ہم بھی کرم جوشی کے ساتھ مردوں کی طرح نہیں سننا، کرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا، کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی، جب ایک بدبخت نے، یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے. جب ایک بدبخت نے، توجہ فرمائیں، اگر توجہ حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں، کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے؟ تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو، کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی. تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اور پھر تمہیں کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجعل الحسان وروح القدس. جب حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ کو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوشی بھی بڑی چیز ہے. ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے. اور پھر کیوں نہ کریں، ہمارے آقا تو ہے ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا. لوگ ان کو گالیاں دیتے مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے. نہیں، ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند میں تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا. جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں. ولید ابن مغیرہ اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں. سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد
10वां जो गिनाया तो कुरान ने कहा महबूब जिसने तुझे गाली दी है प्यारे, वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है, वो तो अपने बाप का। जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो दौड़ते दौड़ते गया और अपनी माँ के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो माँ के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं और माँ के सीने पे बैठ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो, कोई एक मुल्क की बात जनरल बात हो रही है, क्या उस सीने में बैठ गया। मैं तो 1450 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, सीने में बैठ गया। बोला बता, 9 तो जानता हूँ, ये 10वां जो बताया मुझे नहीं पता कि बता मैं कौन हूँ। तो उसकी माँ ने कहा अगर हलाली होता तो माँ के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्न मुगीरा। तो मैं यहाँ अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूँ कि वो मुगीरा का नहीं था, वो वगैरह का था। अल्लामा हसन साहब, वो और वगैरह कहते ही उसको है जिसमें तादाद की कैद नहीं होती। इसलिए कि आप पूछते ना चाय लेंगे, पानी लेंगे या वगैरह, तो चाय एक पानी एक दो ही हो गया ना, ये वगैरह में हद नहीं होती। तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था। तो वगैरह मेरा कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वाले, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे, तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम अगर माँ शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था। इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देगी। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नसीहत की है कि गर्मजोशी से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करो, तो थोड़ी देर आइए हम भी जिक्र करते हैं। और उनका जिक्र ही करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में समन, समन में दुल्हन, सजाए दुल्हन, प्यासे नमन, लो आमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह आपकी शान क्या है? इशारे से चांद चीर दिया, झुके खुर को फेर लिया, गए पे दिल को असर किया। ये ताबो ताब तुम्हारे लिए, ये मरहमती, ये कच्ची मती, ना छोड़ी लगते, ना अपनी करते, कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।